اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں، علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، امام مہدی کا ظہور، چوتھا حصہ۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں کہ مہدی مکہ میں ظاہر ہوگا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کالے جھنڈے مشرق خراسان کی طرف سے آئیں گے؟ اس میں کیا حکمت ہے کہ مہدی کے جھنڈے سیاہ یا کالے رنگ کے ہوں گے؟ جواب: علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مہدی کی تائید کے لیے مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جو اس کی مدد کریں گے، اس کی سلطنت قائم کریں گے اور اس کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ ان کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا کیونکہ اس رنگ میں رعب اور وقار پایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بھی میدان جنگ میں سیاہ ہوتا تھا، جسے عقاب کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارشیں برسائے گا، زمین خوب اپنی پیداوار نکالے گی، وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کرے گا، مال مویشی کی کثرت ہو جائے گی اور امت اسلام عظیم امت بن جائے گی۔ وہ 7 یا 8 برس زندہ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے پھر اس کے چلے جانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر و بھلائی نہ رہے گی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی کی وفات کے بعد ایک بار پھر شر و فساد اور عظیم فتنے سر اٹھا لیں گے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظہور مہدی کا معاملہ مشہور و معروف ہے، اور اس سے متعلق روایات مستفیض بلکہ متواتر ہیں، جو ایک دوسرے کی تائید اور تقویت کا باعث ہیں۔ بہت سے اہل علم نے ان کی متواتر کا ذکر کیا ہے۔ ان روایت کا متواتر معنوی ہے اس لیے کہ ان کی سند کی تاریخ بہت زیادہ ہیں، اور یہ مختلف اسناد سے یعنی چین آف ریفرنس سے، مختلف روایات سے اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے متنوع الفاظ کے ساتھ مروی ہیں۔ واقعی یہ روایات اس بات پر دلائل کن ہیں کہ مہدی کا ظہور شرعی دلائل سے ثابت ہے اور اس کا آنا برحق ہے۔ اس کا نام محمد ابن عبداللہ علوی حسنی ہوگا، اور وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوگا۔ آخری زمانے میں سے امام کی تشریف آوری امت کے لیے باعث رحمت ہوگی۔ وہ جب آئے گا تو عدل و انصاف قائم کرے گا اور ظلم و جبر کا خاتمہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مہدی کے ذریعے اس امت کو عدل و ہدایت، توفیق اور لوگوں کی رہنمائی کی نعمتوں سے نوازے گا۔ مہدی کے بارے میں وارد احادیث۔ مہدی کے ظہور کے بارے میں بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں، اور یہ احادیث 2 قسم کی ہیں۔ پہلی قسم وہ احادیث ہیں جن میں مہدی کا ذکر پوری وضاحت سے موجود ہے۔ دوسری قسم ان احادیث کی ہیں جن میں مہدی کی صرف صفات بیان کی گئی ہیں۔ ہم یہاں ان میں سے بعض احادیث کو ذکر کریں گے۔ یہ احادیث آخری زمانے میں مہدی کے ظہور اور انہیں علامات قیامت میں سے ایک علامت ثابت کرتی ہیں۔ روایتیں مستدرک حاکم اور مسند احمد سے لی گئی ہیں۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کے ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی، اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ان کی حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔